بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یکساں قومی نصاب کے مطابق اردو جماعت پنجم کا سبق نمبر 19 حسن سلوک، آج ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 132، سوال نمبر 1، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ عیش، سکھ، چین، بے جا، بے وقت، نامناسب، ٹٹولنا، تلاش کرنا، بینائی، آنکھوں کی روشنی، مہلک، مار ڈالنے والی، شاندار، عالی شان۔ یہ تھے الفاظ معنی۔ پہلا سوال اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز، اگر آپ کو اسباق کا خلاصہ چاہیے تو بھی آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا دیں، میں آپ کو انشاءاللہ خلاصہ بھی اس کا خلاصے پہ بھی ویڈیو بنا کے بھیج دوں گی۔ اب ہے سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ بچوں کی عادتیں بگاڑ دیتا ہے ماں باپ کا بے جا ڈانٹنا، لاڈ پیار، غصہ، حمایت کرنا۔ درست جواب ہے لاڈ پیار۔ کچی بستی میں رہتا تھا ظفر، عابد، امجد، سفیان۔ درست جواب ہے عابد۔ تیسرا ہے ظفر کو انعام کے طور پر پیسے دیے۔ الف، چچا جان نے، بے، مامو جان نے، جیم، تایا جان نے، دال، بھائی جان نے۔ تو درست جواب ہے الف، چچا جان نے۔ ظفر نے عابد کے لیے خریدی ایک الف، گھڑی، بے، کتاب، جیم، سفید چھڑی، دال، ٹوپی۔ درست جواب ہے جیم، سفید چھڑی۔ ظفر کے ابا جان کا تبادلہ لاہور سے ہو گیا۔ الف، کراچی، بے، پشاور، جیم، کوئٹہ، دال، اسلام آباد۔ درست جواب ہے دال، اسلام آباد۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے ہوئے الفاظ معمے میں سے تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں۔ بعد ازاں سبق میں سے ان الفاظ سے متعلقہ جملے ڈھونڈ کر دی ہوئی خالی جگہ پر لکھیں۔ پہلا ہے عہد۔ عہد دیکھیں، آئین ہے دال، اوپر والی بالکل رو میں دیکھیں لائن میں، آئین ہے دال عہد، یہاں پہ عہد بن رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نوجوان، نوجوان۔ دوسرے کالم میں دیکھیں، جو اوپر سے نیچے آ رہے ہیں وہ کالم ہوتے ہیں، جو دائیں سے بائیں طرف جا رہے ہیں وہ روز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ لائنیں ہوتی ہیں۔ آپ دوسرے نمبر والے کالم میں دیکھیں، نون، واو، جیم، واو، الف، نون، نوجوان، ٹھیک ہے۔ پھر ہے علاج، سب سے آخری والے کالم میں دیکھیں، پہلے 2 حرف چھوڑ کے آئین، لام، الف، جیم، علاج۔ پھر ہمارے پاس ہے اکلوتا، بالکل پہلے والا کالم دیکھیں، الف، کاف، لام، الف، تے، الف، تا، اکلوتا، ٹھیک ہے۔ درخواست، یہ آخری ہمارا لفظ ہے، تو درخواست دیکھیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھے والے کالم میں دیکھیں، دال، رے، خے، واو، علی، سین، تے، درخواست۔ اب ہم نے ان پہ جملے بنانے ہیں۔ ظفر ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دوسرا ہے وہ نوجوان عابد ہی تھا۔ تیسرا ہے انہوں نے میری آنکھ کا علاج کیا۔ درخواست کا بنے گا، ایک دن ظفر نے اخبار میں اشتہار دیکھ کر درخواست دی۔ پھر ہے درخواست کے بعد عہد، دونوں نے مل کر اس طرح دوسرے کی مدد جاری رکھنے کا عہد کیا۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سفید چھڑی کس کام آتی ہے؟ سفید چھڑی آنکھوں سے محروم لوگوں کے کام آتی ہے۔ نابینا لوگوں کے ہاتھ میں سفید چھڑی دیکھ کر دوسرے لوگ سڑک پار کرنے یا راستہ طے کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ سوال بے، عابد کی بینائی کس وجہ سے چلی گئی تھی؟ جواب، 2 برس کی عمر میں ایک مہلک بیماری کی وجہ سے عابد کی بینائی چلی گئی تھی۔ جیم، عابد کو تعلیم کس نے دلوائی اور اس کا کیا فائدہ ہوا؟ جواب ہے عابد کو ایک اسکول پرنسپل نے تعلیم دلوائی جہاں نابینا بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ اسی اسکول میں ایک دن ایک ڈاکٹر صاحب آئے جنہوں نے پرنسپل کی اجازت لے کر عابد کی آنکھوں کا علاج کیا اور عابد کی بینائی لوٹ آئی اور وہ پڑھ لکھ کر بڑا افسر بن گیا۔
سوال ہے ظفر نے جس حسن سلوک کا مظاہرہ کیا اس کے بارے میں بتائیں۔ جواب ہے ظفر نے اپنے انعام کے پیسوں سے عابد کو ایک سفید چھڑی خرید کر دی جسے پا کر عابد بہت خوش ہوا تھا۔ سوال ہے اگر آپ ظفر کی جگہ ہوتے تو عابد کی مدد کیسے کرتے؟ جواب اگر میں ظفر کی جگہ ہوتی تو عابد کی مدد ایسے ہی کرتی جیسے ظفر نے کی۔ اب ہے مل کر بات کریں۔ سوال نمبر 5 ہے سبق حسن سلوک کو اپنے الفاظ میں بیان کریں اور اپنے پسندیدہ کردار کے بارے میں گفتگو کریں اور پسندیدگی کی وجہ بتائیں۔ جی، ظفر ایک امیر ماں باپ کا بیٹا تھا۔ ظفر کے گھر کے قریب ایک کچی آبادی میں عابد نامی لڑکا رہتا تھا جو غریب ہونے کے ساتھ ساتھ نابینا بھی تھا۔ ظفر کو عابد سے بہت ہمدردی تھی، وہ عابد کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن ظفر نے اپنی اردو کی کتاب میں سفید چھڑی کے بارے میں پڑھا تھا جو نابینا لوگوں کے پاس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ سڑک پار کرانے یا راستہ طے کرنے میں نابینا لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ظفر نے سوچا کیا ہی اچھا ہو جو ایک سفید چھڑی عابد کو بھی مل جائے۔ ایک دن ظفر کو چچا نے تعلیم میں اچھی کارکردگی پر ظفر کو 1000 روپے انعام دے دیے۔ ان پیسوں سے ظفر نے سفید چھڑی خرید کر عابد کو دے دی جسے پا کر عابد بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد ظفر کے ابا جان کا تبادلہ لاہور سے اسلام آباد ہو گیا اور ظفر اپنے ابا جان کے ساتھ چلا گیا۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ایک دن ظفر ملازمت حاصل کرنے کے لیے ایک دفتر میں گیا تو انٹرویو لینے والا کوئی اور نہیں بلکہ ظفر کا دوست عابد تھا۔ دونوں دوست آپس میں ملے، پھر عابد نے اپنی کہانی بتائی کہ تمہاری دی ہوئی چھڑی لیے میں سڑک پار کر رہا تھا تو ایک خاتون نے مجھے روک لیا۔ انہوں نے مجھے نابینا بچوں کے ساتھ اسکول میں داخل کر لیا، جہاں ایک دن ایک ڈاکٹر صاحب پرنسپل صاحبہ کی اجازت سے مجھے اپنے ساتھ لے گئے، میرا علاج کیا اور میری بینائی لوٹ آئی۔ ظفر عابد کی ردا سن کر بہت خوش ہوا اور کہتا ہے سبحان اللہ، واقعی اللہ کی شان نرالی ہے، وہ ایسے کام بھی کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دونوں دوست اسی طرح مل کر دوسرے کی مدد کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ میرا پسندیدہ کردار ظفر ہے جو سب کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے اور دوسروں کی مدد کرتا ہے جس طرح اس نے عابد کی بھی مدد کی۔ جی، باری آتی ہے لفظوں کے کھیل کی۔ سوال نمبر 6 دی ہوئی مثال کے مطابق 5 مرکب الفاظ لکھیں اور ان کے جملے بنائیں۔ مرہم پٹی، اس کا جملہ ہوگا زخمی کی مرہم پٹی کر کے اسے گھر بھیج دیا گیا۔ پھر ہے وعدہ خلافی، ہمیں وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے تعلیم و تربیت، والدین اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ کھیل کود، گلی میں بچے کھیل کود میں مصروف تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واقعی اللہ کی شان نرالی ہے۔ شاندار، بادشاہی مسجد بہت ہی شاندار تاریخی عمارت ہے۔ سوال نمبر 7 ہے اعراب کو مد نظر رکھتے ہوئے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب میں دیے گئے معنی سے ملائیں۔ کالم الف میں ہے گن، گن کا مطلب ہے گننا۔ گن، گن کا مطلب ہے خوبی، اس لیے گن کو خوبی کے ساتھ ملائیں گے۔ پھر ہے دھن، دھن کا مطلب ہے شوق، اس لیے دھن کو شوق کے ساتھ ملائیں گے۔ اس دھن کا مطلب ہے دولت۔ میل، میل کا مطلب ہے ستون، اور یہ ہے میل، اس میل کا مطلب ہے گندگی۔ حروف شرط و جزا، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ اگر بارش نہ ہوتی تو میں آؤں گا، اگر بارش نہ ہوئی تو میں آؤں گا۔ جو نہاری کھائے گا سو یاد رکھے گا، اگرچہ اس نے محنت کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ان جملوں پہ آپ نے غور کیا، آپ نے دیکھا کہ کچھ جو الفاظ ہیں وہ خط کشید ہیں، جیسے اگر، جو، اگرچہ۔ اب ہے اوپر دی ہوئے جملوں میں خط کشیدہ حروف اگر، جو، اگرچہ ایسے حروف ہیں جو شرط کو ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب پہلے والے جملے کو دیکھیں، اگر بارش نہ ہوئی تو میں آؤں گا۔ اب شرط کیا ہے؟ بارش نہ ہونا، ٹھیک ہے، اس لیے انہیں حروف شرط کہتے ہیں۔ حروف شرط آنے کے بعد جملہ مکمل کرنے کے لیے ایک اور حرف کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر کے جملوں میں حروف تو، سو، مگر ایسے حروف ہیں جو حروف شرط کے جواب میں لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں حروف جزا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف شرط کیا ہے؟ جس جملے میں کوئی شرط رکھی گئی ہو وہ حروف شرط ہیں۔ حروف جزا کیا ہے؟ اس شرط کا جواب جو ہے، جواب جو ظاہر کرتے ہیں وہ حروف جزا ہیں، جیسے سو، مگر، اگرچہ وغیرہ۔
حروف شرط و جزا جس جملے میں آئیں وہ جملہ عام طور پر طویل ہوتا ہے اور 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب اسی سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ایکٹیویٹی ہے۔ سوال نمبر 8 خالی جگہ میں حروف شرط و جزا لکھ کر جملے مکمل کریں۔ اب ہمارے پاس حروف ہیں اگر، تب، جب، تو، سو، جو، ویسا، جیسا۔ پہلا ہے جب بارش ہوگی تب ہریالی ہوگی۔ دوسرا ہے جو بوگے سو کاٹو گے۔ تیسرا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آخری ہے اگر وہ وقت پر دوا لیتا تو جلد صحت یاب ہو جاتا۔ سوال نمبر 9 ہے دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، بعد ازاں اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اسلام سے پہلے لڑائی میں پکڑے جانے والے قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی۔ مسلمانوں نے بدر کی لڑائی میں کچھ کافروں کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تاکید کی کہ ان قیدیوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خود بھوکے رہتے یا کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے، لیکن قیدیوں کو اچھے سے اچھا کھانا فراہم کرتے۔ ان قیدیوں کے ہاتھ پاؤں رسیوں میں جکڑ دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ درد سے کرہانے لگے۔ ان کی آوازیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کی تکلیف کی وجہ سے بے چین ہے، چنانچہ انہوں نے قیدیوں کی رسیوں کی گھریں ڈھیلی کر دیں۔ قیدیوں کو سکون ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بھی دور ہو گئی۔ اب ہم اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خود بھوکے رہتے لیکن قیدیوں کو اچھا کھانا کھلاتے۔ قیدیوں کے ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کی وجہ سے وہ درد سے کرہانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ قیدیوں کو سکون ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بھی ختم ہو گئی۔ سوال نمبر 10 آپ کا دوست کسی وجہ سے امتحانات کی تیاری نہیں کر سکا، آپ اس کی مدد کیسے کریں گے؟ 2 مختصر پیراگراف میں لکھ کر بتائیں۔ جی اگر میری دوست کسی وجہ سے امتحان کی تیاری نہیں کر سکی تو میں اس کی مدد ایسے کروں گی کہ سب سے پہلے میں اس کا حوصلہ بڑھاؤں گی اور اسے پڑھنے کی طرف راغب کروں گی اور پڑھنے میں اس کی مدد کروں گی اور اس کا دھیان جو ہے وہ پڑھائی کی طرف دلاؤں گی کہ وہ ابھی بھی اس کے پاس وقت ہے، وہ پڑھنا شروع کرے، تیاری شروع کرے، سب کچھ ممکن ہے اگر وہ چاہے تو۔ سب سے اہم بات یہ کہ امتحانات میں چند دن پہلے اس کی اچھے سے تیاری کروا دوں گی اور باقاعدگی سے اس کے ٹیسٹ لوں گی، چیک کروں گی کہ اس کی تیاری کیسی ہو رہی ہے، ہر طرح کی اس کی پڑھائی میں مدد کروں گی، ٹھیک ہے۔ پچھلے 5 سالہ پیپر بھی حل کرواؤں گی اس سے، دونوں مل کر ہم بیٹھ کے پڑھیں گے، میں خود بھی پڑھوں گی، اس سے بھی ساتھ اپنے پڑھنے کو کہوں گی، ایک دوسرے کو ہم سنائیں گے جو بھی یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پیپر حل کرنے کے بارے میں اس کو بتاؤں گی کہ پیپر کیسے حل کرنا ہے، کم وقت میں مکمل پیپر کیسے کرنا ہے، سارے یہ طریقے اس کو سمجھاؤں گی۔ اچھی لکھائی کے بارے میں اس سے بتاؤں گی کہ کیسے ہینڈ رائٹنگ جو ہے اس نے امپروو کرنی ہے، پھر ہے مطلب ہر طرح سے میں اس کو گائیڈ کروں گی، رہنمائی کروں گی، اپنا وقت اسے دوں گی اور اسے امتحان کی تیاری کرواؤں گی۔ سوال نمبر 11 ہے سبق حسن سلوک کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھے برتاؤ کے موضوع پر ایک مختصر کہانی لکھیں۔ تو اس پر میری الگ سے ویڈیو ہے جس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جی یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 19۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور یکساں قومی نصاب کے مطابق تمام مضامین کے ویڈیو لیکچرز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔